السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشفاق ریسرچ کنسلٹنٹ چھانگا منگا جنگل سے چونیا کی طرف جا رہا ہے۔ چونیا شہر سے پہلے ہم نظارہ کریں گے دریائے بیاس کا کہ دریائے بیاس جو اب تقریباً ختم ہو گیا ہے، ناپید ہو گیا ہے، اور اس کے کنارے یہ جو قدرتی طور پہ ٹیلے بنے ہوئے ہیں، کچھ انسانوں کی سرگرمیوں سے، کچھ دریا اور موسمی اثرات کی وجہ سے یہ سارے کے سارے ٹیلے وجود میں آئے ہیں۔ تو یہاں سے ہم دریائے بیاس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ دریائے بیاس تقریباً خشک ہو گیا ہے۔ ہاں، برسات کے دنوں میں، بارشوں کے دنوں میں یہاں تھوڑا سا پانی آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے تھوڑی سی رونق ہو جاتی ہے، ورنہ بنیادی طور پر یہ دریا ختم ہو گیا ہے، اور یہاں اب صرف اور صرف اس طرح کی خشک علاقے ہی ہیں، یہاں تھوڑا سا پانی میں مل جاتا ہے۔ تو ان اجاڑ بیابانوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں دریائے بیاس کے پرانے کنارے کو ڈھونڈنے، پرانے رستے کو ڈھونڈنے کی، اور ابھی الحمدللہ ہمیں وہ پرانا جو ویو ہے وہ مل گیا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دور ہمیں تھوڑا تھوڑا سا پانی نظر آ رہا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے کیمرے کے تھرو آپ کو وہ تھوڑا سا ویو کروا دوں۔ ہاں، وہ ہمیں نظر آ گیا کہ دریائے بیاس کا پانی، کہ دریائے بیاس میں ابھی تھوڑا سا پانی ہے، اس کی نشانی موجود ہے، اگرچہ دریائے بیاس اب ختم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم آئے ہیں دریائے بیاس کے کنارے، جو ابھی پاکستان میں ہے ہی نہیں، اور یہ دریا تقریباً ختم ہو گیا ہے، اب اس کے صرف نشان بچے ہیں۔ یا کبھی کبھی اسے سکھ بیاس کہا جاتا ہے، اور سیلاب کے دنوں میں یہاں پانی آتا ہے۔ یہ ابھی ہم اس کے کنارے پہ ہیں، اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ابھی بارشوں کی وجہ سے یہاں پانی رکا ہوا ہے، پانی کی موجودگی نظر آ رہی ہے، اور اس کو سکھ بیاس اب بولتے ہیں، کیونکہ یہ خشک ہو گیا ہے نا، اس وجہ سے اس کو سکھ کہتے ہیں۔ تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا ویو کنارے سے دریائے بیاس میں ابھی جو پانی آیا ہوا ہے، اور جو لوکیشن ہے ہماری وہ ہے چونیا سٹی۔ چونیا سٹی کے کنارے پہ یہ دریائے بیاس ہے۔ ابھی تو ہم ایسے ہی کہیں گے، ورنہ پچھلے زمانوں میں یہ کہا جاتا تھا کہ دریائے بیاس کے کنارے چونیا سٹی ہے، کیونکہ اب دریا ختم ہو گیا ہے، اس کے صرف چیدہ چیدہ نشان ہی بچے ہیں، اسی وجہ سے یہ کلیئر چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ ابھی بارشوں کی وجہ سے بھی پانی آ گیا ہے۔ اور تھوڑا سا نیچرل ساؤنڈز جو ہیں، سویٹ ساؤنڈز قدرتی ماحول کی ہے، وہ بھی آپ سن لیں۔ اور یہاں سے ہم دوبارہ پھر ایک مین روڈ سے بھی دریا کا نظارہ لیں گے، تاکہ اس خوبصورت ویو کو بھی دوبارہ کیپچر کیا جائے کہ مین روڈ سے جو چھانگا منگا سے چونیا کی طرف جا رہی ہے، اس سے بھی دریائے بیاس کا خوبصورت نظارہ دیکھا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سسی پنوں کی کہانی بھی یہیں سے ہے، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شاید انہی کہیں اجاڑوں میں، بیابانوں میں سسی تھڑتھڑائی ہوگی۔ تو یہ ایک جنرل خیال ہے کہ شاید سسی پنوں کی جو کہانی ہے وہ چونیا شہر سے ہے، تو انہی صحرا اور ریگستانوں میں، اجاڑوں بیابانوں میں شاید کہیں اس کی کہانی دفن ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو اس طرح کے مزید ویڈیو دکھائیں گے، جس سے ہم آپ کے کلچر، تہذیب، ثقافت اور قدرتی ماحول کو منظر عام پہ لاتے رہیں گے۔ اشفاق ریسرچ کنسلٹنٹ، لاہور۔